محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم۔ ایک بار اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے 5ویں سپارے کی آخری آیت تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، اور اسی کی روشنی میں چند دیر لب گشائی میں کروں گا، اور عنوان ہے شکر کی اہمیت۔ آپ سورہ رحمان بھی پڑھتے ہیں، سورہ رحمان سنتے بھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لفظ بار بار لایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے جن و انس، اے جنات و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آپ اگر دیکھیں اللہ کی نعمت 1 ہو تب، 10 ہو تب، 100 ہو تب، 1000 ہو تب تو اس کی گنتی ہو سکتی ہے، انہیں انگلی کے پور پر گنا جا سکتا ہے، مگر ہے بے شمار، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو گے تو گن نہیں سکتے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جب کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو دنیاوی نعمت کو اپنی جگہ ایک مسلم رکھیے، ہم اپنے وجود پر غور کر لیں، ہم اپنے جسم پر غور کر لیں کہ اللہ نے جو ہمیں نوازا ہے جن چیزوں سے، جن کا ہم ہر روز شب و روز استعمال کرتے ہیں، گھنٹے میں استعمال کرتے ہیں، منٹوں میں استعمال کرتے ہیں، جب ہم اپنے وجود پر غور کریں گے تو یقیناً یہ آیت آپ کے سامنے ہوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور آگے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو گے تو گن نہیں سکتے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی شکر سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ، جب میرا بندہ شکریہ ادا کرتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے، میں اسے اور نوازتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے، نوازنے کا مطلب یہ ہوا جب اللہ خوش ہوتا ہے بندوں سے تب نوازتا ہے، تو اللہ کہتا ہے جب شکر کرو گے تو میں نوازوں گا، اور اگر تم ناشکرے ہوئے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم میری نعمت کو جو ہے جھٹلاؤ گے، میری نعمت کا شکریہ نہیں ادا کرو گے تو ان عذاب لشدید، عذاب اللہ کا رکھا ہوا ہے آپ کے لیے، شدید عذاب رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، تو ہم اپنی وجود پر غور کریں۔ آج انسان پریشان ہے، پوری دنیا میں ہائے نفسی کا عالم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ نعمت اتنی ہو جو آپ کو دنیا میں عزت دے اور اللہ کا محبوب بنائے، وہی نعمت کافی ہے۔ ہائے نعمت کا کر کے، اور نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جب نعمت نہیں، دولت نہیں، مکان نہیں، گاڑی نہیں، بنگلہ نہیں، تو اللہ سے گڑگڑا کر کے، اللہ سے گریہ گزاری کر کے مسجدوں میں سجدوں میں پڑے رہتے تھے اور دعا مانگتے تھے اللہ سے، اللہ نواز دے۔ اسے یاد رکھیے، اللہ جب دولت دے تو خیر کے ساتھ دولت مانگیے، اور نہ دے تو پھر بھی اس میں خیر ہے اللہ کی۔ اس لیے اللہ کی مشیت کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے انسان جب نفسی کے عالم میں ہوتا ہے دنیا میں کہ ساری چیزیں ہمیں میسر ہو جائے، ساری چیزیں ہمیں اللہ دے دے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا ثانی اور حکیم ہے کہ جب آپ مادر شکم میں، ہم مادر شکم میں تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی پہنچانے کا اسباب مہیا کر دیا۔ ماں کھاتی ہے، بچے کو پہنچ جاتا ہے، بچہ تو اندر نہیں کھا رہا، اسے تو نہیں کھلایا جا رہا، ماں کھاتی ہے، ماں کی غذا کے ساتھ اللہ نے ان بچے کی غذا بھی رکھ دی۔ اب اندازہ لگائیے، جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے اب آدمی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،
ماں جیسے بچے کو پیدا کرتی ہے اللہ اس کی روزی کا انتظام ان کی ماں کے سینے میں رکھ دیتا ہے. دودھ کیا ہم دیں گے؟ ہم پلا دیں؟ باہر سے بازار سے لا کر دیں؟ نہیں. اگر دنیاوی دودھ پلایا جائے بچے کو تو نقصان ہے. ماں کا دودھ ہی پہلی غذا، اور بچے نے مانگا ہی نہیں اللہ سے، گڑ گڑایا نہیں اللہ سے، اللہ نے اتار دیا. یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ جب بچہ ابھی عقل و شعور فہم و فراست سے نابلد ہے، ابھی اسے کچھ بھی نہیں آیا، نہ ہاتھ میں طاقت ہے، نہ دماغ میں سوچنے کی طاقت ہے، نہ پیر سے چل سکتا ہے، تب بھی اللہ اس بے بسی کے عالم میں اللہ اسے روزی دیتا ہے. تو جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ پیر سالم دیے، دماغ سالم دیے، تو پھر ہمیں سوچنے کی فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ جب روئے زمین پر بھیجا ہے تو اس کے مقدر کی روزی اس کے ساتھ بھیجا ہے. مگر ہاں روزی اللہ سے مانگیے عزت والی، مانگیے حلال والی، کیونکہ اللہ اسی روزی میں برکت بھی دے گا، اسی روزی میں اللہ عزت بھی دے گا، اور اللہ اپنا محبوب بھی بنائے گا. جب انسان پیدا ہونے کے بعد، اب غور کیجئے، دنیا میں آپ کو آنکھ کے اندھے بھی ملیں گے، بڑے بڑے ٹیکنالوجی اور میڈیکل ترقی کر گئی، ایسے ایسے ممالک ہیں جہاں لا علاج بیماریوں کے بھی علاج ہو رہے ہیں، مگر اس ملک میں بھی آپ کو اندھا ملے گا، آنکھ سے نابینا ملے گا، آنکھ میں روشنی نہیں ہے. کیا وہ ڈاکٹر، کیا وہ میڈیکل والے جو اتنی ترقی کر گئے، کیا وہ آنکھ میں روشنی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اس سے بھی اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے. اللہ جسے بینا کر دے تو اسے کوئی نابینا نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے نابینا کر دے اسے آنکھ کی روشنی کوئی نہیں عطا کر سکتا. پوری دنیا مل کر کے چاہے کہ ہم اس کو آنکھ کی روشنی لوٹا دے، نہیں ہو سکتا. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جسے ہم آنکھ کی روشنی دی ہے، آنکھ کی دولت سے نوازا ہے، وہ شکر کرتا رہے. اور آنکھ کا شکریہ بھی تو ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو چیز میں تجھے اچھی دے دوں اس کا شکر ادا کیا کرو. ایک ہوتا ہے شکر زبان سے، ایک ہوتا ہے دل سے، اور ایک ہوتا ہے عمل سے. ہم کہتے ہیں دل سے شکریہ آپ کا، آنکھ کا بھی شکریہ ہے. جب ہمیں اللہ نے روشنی دی، اور اگر نہ دی ہوتی، نہ ہم اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ سکتے، نہ اپنے بھائی بہن کی محبت کو دیکھ سکتے، نہ دنیا کو دیکھ سکتے، نہ پھولوں کے حسین گلدستہ کو دیکھ سکتے، نہ دنیا کے تمام نعمتوں کو دیکھ سکتے، نہ تلاوت قرآن کی آیات کو دیکھ سکتے، نہ خانہ کعبہ کو دیکھ سکتے، نہ روضہ رسول کو دیکھ سکتے. اگر ہمیں آنکھ کی نعمت دی ہے اللہ نے، تو کہتے ہیں کہ اس کا بھی شکریہ یہ ہے کہ اس آنکھ سے محبت کی نگاہ سے ماں کو دیکھو تو عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس آنکھ سے محبت سے قرآن کو دیکھو تو ثواب ملتا ہے. اس آنکھ سے محبت سے خانہ کعبہ کو دیکھو تو ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہے. مگر اس آنکھ کو غلط جگہ مت لے جانا، ورنہ یہ ناشکرا ہے. کیونکہ آنکھ جس چیز کے لیے دی گئی ہے، اس آنکھ کی روشنی کو وہیں استعمال کرو. اگر اس آنکھ کی روشنی کا غلط استعمال کیا گیا تو اللہ کی اس نعمت کا ناشکری کیا گیا. دوسری چیز فرمایا کہ یہ ہاتھ ہے، یہ پیر ہے، اس کا بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے. کیوں فرمایا کہ اگر آپ کو ہاتھ اللہ نے دیا ہے تو شکر کیجئے. آپ کے ملکوں میں، آپ کے شہروں میں، آپ کے محلوں میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہاتھ کی دولت سے محروم ہیں، جو بیساکھی کے سہارے چلتے ہیں، پیر سے محروم ہیں، نہیں چل پا رہے. اگر ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان نعمت سے ہمیں محروم اللہ نے نہیں کیا ہے. اب اس کا بھی شکریہ ہے کہ ہم ان ہاتھوں سے کمزوروں کی مدد کریں، اس کا بیجا استعمال نہ کریں. اگر قدم اللہ نے دیے ہیں تو اس قدم سے ہم وہاں جائیں جہاں اس کی ضرورت ہے، تقاضا ہے. اس قدم کا غلط استعمال نہ کیا جائے. قدم کا کیا حق ہے کہ قدم وہاں جائے جہاں بیوہ ہو، جہاں مجبور لوگ ہوں، مظلوم ہوں، چل کر کے ان کی مدد کی جائے، ان ہاتھ سے ان کی جو ہے مدد کی جائے. تو یہ ہاتھ اور پیر کے کا شکریہ ادا کرنا ہوا کہ اللہ نے جو ہاتھ کی اور قدم کی جو دولت سے مجھے نوازا ہے، یہ اس کو وہیں ہم استعمال کریں گے. اسی چیز فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی تو یہ دولت بھی اللہ کی نعمت ہے. آپ اندازہ لگائیے، بھوک انسان کی ضرورت ہے،
مگر ایک طرح سے ایک نظریے سے یہ دیکھیے کہ بھوک زحمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. زحمت یہ ہے کہ اس بھوک کو مٹانے کے لیے کیا حلال کیا حرام کیا جھوٹا کیا مکاری وہ کچھ نہیں دکھاتا, یہ جہنم کی آگ کو بجھانا. اور سیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ سے مانگ کیسے رہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبیوں سے مانگنے کے طریقے سیکھو, اپنے آپ سے یہ نہیں کہ ہم مانگ رہے ہیں کیا مانگنا ہے, مانگنا ہو تو نبی کے طریقے سے مانگو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین گئے اور مدین جب پہنچے تو تھکاوٹ سے بدن چور چور تھا, بھوک بھی بڑی شدت سے لگی ہوئی تھی. اب یہاں بدن بھی چور ہے, نڈال ہے, بھوک بھی لگی ہوئی ہے. ہم اور آپ ہوتے تو اللہ سے کہتے اللہ کھانا بھی دے دے پانی بھی دے دے. مگر موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا, ان لفظوں کو قرآن کی آیت بنا کر اللہ نے اتار دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے ہمارے رب آپ میرے لیے جو بہتر سمجھے وہ مجھے خیر والی روزی عطا فرما. یاد رکھیے کھانا ہو پینا ہو تو خیر والا. اے اللہ ہم محتاج ہیں, ہم اپنی طاقت سے چاہیں کہ روزی حاصل کر لیں نہیں ہو سکتا, پانی حاصل کر لیں نہیں ہو سکتا. اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں, اگر میرا بھوکا رہنا خیر کا سبب ہے تو بھوکا ہی صحیح, اور اگر میرے لیے کھانا خیر ہے تو کھانا ہی صحیح, مگر خیر والی روزی عطا فرما. اگر خیر ہے اس میں تو خیر والی روزی دے, اگر میرا بھوکا رہنا خیر ہے تو پھر اسی میں میری بھلائی. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو تینی آیت سے پتہ یہ چلا کہ روزی بھی مانگیے خیر والی, ذلت والی نہیں. جانور بھی کھا رہا ہے, ہر انسان کھا رہا ہے. اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستو قرآن کی ان آیت کا جو میں نے تلاوت کی کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم تمہیں عذاب دے دے تو کیا میری بادشاہت میں بڑھوتری ہو جائے گی؟ نہیں. ہم تمہیں اگر عذاب دے دیں تو میرا کیا فائدہ, کیا میرا اقتدار بڑھ جائے گا, میری عزت بڑھ جائے گی, میری کرسی بڑی ہو جائے گی؟ نہیں. بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تم سے چاہتا ہے کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ, او آمنتم اور ایمان لے آؤ, وکان اللہ شاکرا علیما, اور اللہ شاکر بندوں سے بے حد خوش ہوتا ہے, اور اللہ تعالی خبیر ہے, جاننے والا ہے, خبر رکھنے والا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے تو ایمان کی. اقتدار اپنی جگہ, کرسی الگ اپنی جگہ, دولت کی فراوانی اپنی جگہ, یہ تمام چیزیں ایک طرف, ایمان کی دولت ایک طرف. مگر ایمان کو لایا بعد میں اللہ نے. پہلے کیا کہا, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. پتہ یہ چلا جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ ہمیں تو ایمان دی تیرا شکر, نہیں, پہلے شکریہ کا لفظ زبان سے لاتے ہیں, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایمان والے گھر میں پیدا کیا, ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا. اگر ایمان کی دولت اللہ ہمیں نہ دیتا بالفرض مانی تو انسان ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں, اور ناگالینڈ میں جینے والا بھی انسان ہے. اگر ایمان ہمیں نہ دیتا تو ہم انسان کو بھی کاٹ کے کھانے والے ہوتے. اگر ہمیں ایمان اللہ نہ دیتا تو ہم کتے کھانے والے ہوتے. اگر ہمیں ایمان کی دولت اللہ نہیں دیتا تو ہم خنزیر کھانے والے ہوتے. اگر اللہ ہمیں ایمان نہ دیتا تو کیا حرام کیا حلال اس کی تمیز نہیں ہوتی. آج دنیا میں دیکھیے کہ انسان تو انسان کھا رہا ہے, کتا کھا رہا ہے, خنزیر کھا رہا ہے, سور کھا رہا ہے. کیوں کھا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دلوں میں ایمان نہیں ہے, وہ ایمان کی دولت سے جو ہے مالا مال نہیں ہے. ایمان ہی ہمیں روکتا ہے کہ کھانا تمہیں کیا چیز ہے. ایمان کہتا ہے کھاؤ تو حلال کھاؤ, اور اس میں یہ بھی کہتا ہے کہ حلال جانوروں میں سے وہی چیز کھاؤ جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا. کوئی چاہے گا کہ بھئی کھسی حلال ہے تو اس کا خون بھی ہم کھا لیں؟ نہیں ہو سکتا. کوئی چاہے کہ ہم چمڑا کھا لیں؟ نہیں ہو سکتا, کیونکہ شریعت کا دائرہ ہے کہ کھانا وہی ہے جس پر اللہ کا حکم لگ گیا کہ یہ تیرے لیے حلال اور یہ تیرے لیے حرام.
اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سب سے بڑی جو دولت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور ایمان کی دولت اگر ہمیں مل گئی ہے تو پھر اللہ کا شکریہ ہم ادا کرتے رہیں، ورنہ نافرمانوں میں اگر اللہ ہمیں پیدا کر دیتا تو ہم ذلیل بھی ہوتے، رسوا بھی ہوتے، اللہ کی عذاب نازل ہوتی، پتھروں کی بارش ہوتی، زمین پھٹ جاتی، اس کے اندر ہم سما جاتے۔ اس لیے آگے جو چیز آنے والی ہے کہ جب اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو دولت کا بھی استعمال ہونا چاہیے نا، دولت کہاں استعمال کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دولت وہاں استعمال کرو، وہاں خرچ کرو جہاں میری مرضی ہے۔ مرضی اللہ کی کیا ہے؟ کماؤ خوب، حلال کماؤ، کماؤ خوب، اپنی ذات پر خرچہ کرو، کرو خوب، گاڑی لو، بنگلہ لو، سب کچھ لو، کیونکہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا استعمال کرنا حلال طریقے سے، اس روزی کا بھی شکریہ ہے۔ اپنی بیوی پر خرچہ کرو، اپنے بچوں پر خرچہ کرو، پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ حقوق میں تمہارے پڑوسی جو غریب ہیں ان پر خرچہ کرو، یہ بھی اس نعمت کا شکریہ ہے، محتاج ہے ان پر خرچہ کرو، یہ بھی اس روزی کا شکریہ ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، جہاں ہم اپنی دولت کا استعمال کرتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر میں کم سے کم شوہر کا بھی موبائل ہے، بیوی کا بھی موبائل ہے، بچے کا بھی موبائل ہے، ہر مہینے انسان 300، 350، 400 روپے کا ریچارج کراتا ہے۔ یقیناً یہ ضرورت ہے انسان کی، کر سکتا ہے، کرے گا ہی۔ بجلی بل ہم ادا کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کیونکہ ضرورت ہے انسان کی۔ تمام اخراجات جو ہمارے سروں پر ہے، جو ہماری ذمہ داریوں میں سے، وہ سب ہم ادا کرتے ہیں، مگر اللہ کے حق کا، گھر کا بھی تو ایک حق ہے کہ ہم اس کو بھی دیں کہ نہ دیں۔ اللہ کے گھر میں اگر میرا مال جائے گا تو کیا اللہ کے گھر میں جانے سے میرے مال میں کمی ہوگی؟ یاد رکھیے، علماء مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ آنے والا مہمان آپ کے گھر میں جب آتا ہے، اگر آپ کے گھر کا ساز و سامان اگر کہیں گری پڑی ہوئی ہے، کہیں ٹیڑھا ہے، اگر اس مہمان نے اس راستے سے جو ہے ٹھوکر لگنے والی چیز کو آپ کے گھر سے ہٹا دیا، ٹیڑھی چیز کو سیدھا کر دیا، جو الٹی چیز ہے اس کو سیدھا کر دیا، تو گھر والا بھی خوش ہوتا ہے۔ کیوں خوش ہوتا ہے؟ کہ آنے والا مہمان میرے گھر کے ساز و سامان کا بھی احترام کرتا ہے، میرے گھر کا خیال رکھتا ہے، تو وہ میزبان بھی مہمان سے خوش ہوتا ہے۔ کیا اللہ حاضر ناظر نہیں؟ اللہ حاضر ناظر، اللہ شہر کے قریب ہے۔ جو اللہ کے گھر کی تعمیر کر سوچے، جو اللہ کے گھر میں 1 روپیہ دے، جو اللہ کے گھر کا انتظامی امور دے کے، کیا اللہ اپنے اس بندے سے خوش نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے یاد رکھیے، آج زمانے میں جو مسجدیں ویران ہو رہی ہے، جو مسجدوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے، پہلے مسجد سجدوں سے ویران ہوتی ہے، ہماری سوچ سے ویران ہوتی ہے، اس مسجد کو ہم نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے اس مسجد کو ختم کروا دیتے۔ اسی لیے ذمہ داری ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایسے ایسے ممالک ہیں جہاں 40 کلو 50 کلومیٹر دور لوگ جا کر نماز ادا کرتے ہیں، صرف ایک وقت وہ جمعہ، وہ تڑپتے ہیں۔ کاش ایک ہندوستان کا ایک آدمی گیا اور کہا کہ بھائی تمہارے یہاں مسجد کا کیا ماحول ہے، مدارس کا کیا ماحول ہے؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قدم قدم پر ہمارے یہاں مساجد ہیں، قدم قدم پر ہمارے یہاں مدارس اور مکاتب کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ اس بندے نے کہا، اور وہ کہیں نہیں، وہ امریکہ کی سرزمین کا وہ بندہ کہتا ہے کہ شکر ہے اللہ کی تیرے پر مہربانی ہے کہ قدم قدم پر اللہ کی مسجدیں ہیں، ہم تو سجدہ کرنے کے لیے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے تڑپتے ہیں، اور جمعہ کا جب دن ہوتا ہے تو 50 کلو 100 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کا تجھ پر احسان ہے کہ تمہیں جو ہے ہر وقت اللہ کی صدائیں کانوں میں مل رہے ہیں، اور تو جو نماز جا کر مسجد میں ادا کرتا ہے، ہم تو اس سے جو ہے محروم۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ مساجد ہیں، یہ مدارس ہیں، اور اللہ نے ہمیں جو ہے دولت سے نوازا ہے، تو جہاں ہم اپنے گھروں پر خرچ کرتے ہیں، کیا اللہ کے گھر میں خرچ نہیں ہو سکتا؟ اور یاد رکھیے، قیامت کا منظر ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، کمر نہیں جھکتی، سجدہ نہیں کر پاتے، تو وہ یاد رکھیں جب قیامت کا منظر ہوگا، اللہ حکم کرے گا سجدہ کرو، تو سجدہ وہی کرے گا جو دنیا میں سجدہ کر کے گیا ہوگا۔ قیامت میں وہی سجدہ کرے گا
جو سجدہ دنیا میں کر کے گیا ہوگا، جو دنیا میں سجدہ نہ کیا ہے وہاں سجدہ نہیں کر پائے گا، چاہے وہ رگڑ کر مر جائے، کیونکہ سجدہ کی توفیق جب اللہ چھین لیتا ہے تو مسجد سے اس کا جو ہے تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ مسجد میں نہیں آتا۔ اس سوچ میں نہ رہے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، سوچنا یہ ہے کہ اللہ ہمیں توفیق نہیں دے رہا۔ جس سے اللہ توفیق چھین لیتا ہے سجدے کی، اللہ اسے اپنی مسجد میں نہیں آنے دیتا، اور جسے اللہ توفیق چھین لے اپنے گھر میں پیسہ نہ دینے کا، وہ لاکھ بھی چاہے کروڑ پتی ہی صحیح، اس کا 1 روپیہ اللہ مسجد میں قبول نہیں کرتا۔ اس وہم و گمان میں نہ رہے کہ ہم نہیں دیتے ہیں، دینا الگ سی بات ہے، نہ دینا الگ سی بات ہے۔ توفیق ہوگی جس کے پیسے کو، جس کی دولت کو اللہ اپنے گھر میں اور مدارس میں اور علوم دینیا پر خرچ کرنے کی توفیق دے گا۔ جس پیسے کو اللہ قبول کرے گا وہی دے گا۔ اس لیے ہم اور آپ سوچتے ہیں حج کا مہینہ ہے چلے جائیں گے، ہندوستان سے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، پیسہ کا ریل پھیل تھا، عیاشی میں زندگی گزر گئی، مگر وہ بندے پوری دنیا کی سیر سپاٹا کیا، مگر اللہ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ہندوستان میں، کسی نے بھی حج نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ ان لوگوں کو توفیق دیا ہی نہیں، اللہ نے ان لوگوں کو اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ یہ حج کر سکے۔ دولت ہونے کے باوجود اگر جو وہاں تک نہ پہنچ سکے تو اس کے لیے بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے مال کو اللہ قبول نہیں کر رہا، اللہ اس کے آنے کو قبول نہیں کر رہا۔ اس لیے جب تک زندہ رہیے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ میرے پیسے کو قبول کر لے، میری ذات کو قبول کر لے، اللہ ہمیں قبول کر لے اپنے گھر کے لیے اور اپنے محبوب کے روزے کی زیارت کے لیے۔ وہی خوش نصیب ہے جو دنیا میں رہ کر ایک مرتبہ جو حج فرض ہو گیا وہاں جائے، روزے رسول کی زیارت کرے، وہی خوش نصیب ہے۔ جس کے پاس مال و دولت نہیں وہ تمنا ہی کر سکتا ہے، مگر جن کے پاس ہے وہ کوشش کرے کہ ہم اس روزے پر پہنچے، اللہ کی رضا حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔